مہینوں میں گر ربیع الاول ہوتا، مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ تو دل جگمگائے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، نظریں جھکائے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، کہ یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں جھکائے، ان سب میں گر میرے کملی والے نہ ہوتے، ان سب میں گر میرے کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ہم ہیں مقدر پہ نازاں ظہوری، کہ مدت کے بعد میرا ہے اذن حضوری، ہم ہیں مقدر پہ نازاں ظہوری، کہ مدت کے بعد میرا ہے اذن حضوری، وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے، وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے، تو ہم ہدایت کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا السلام السلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو پرچم اسلام بلند کر جائیں۔ اور علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیجنے کے بعد میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
میری نعمتوں کا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا، یعنی جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کس طرح کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا ڈول باجے اور جناب شوقیوں سے کرنا چاہیے، یا اللہ کی نعمتوں کا چرچا اور خوشی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو سب سے بہترین جو نعمت کا چرچا کرنے کا، خوشی کا اظہار ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ لہذا ہم سب مسلمان ہیں، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے جناب ایک لو بیٹھ لکھا ہے، اور ان کا دل کر رہا تھا کہ اس موقع کے اوپر خوشی کا جو اظہار ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جناب اپنے گھر میں محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر دوستوں کو کھانا کھلائیں۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ تو میں صرف ایک دو بات لمحہ فکریہ کے لیے، فکر آخرت کے لیے آپ سب دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے دوستو کہ ہم لوگوں کی زندگی کافی گزر چکی ہے، اور باقی اتنی ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اوپر کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور ہم نے اس محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد لے کر یہاں سے جائیں۔ وہ مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ وہ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگ پردیس میں آ کر کاروبار کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ اور مقصد یہ ہے کہ جناب ہم نے پیسے کمانے ہیں، ہم نے جناب ان پیسوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، ہم نے گھر بنانا ہے، اور اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور اچھی گاڑیاں لینی ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ تر اکثریت، میں سب کو نہیں کہتا لیکن اکثریت لوگوں کی سوچ اب یہی ہے۔ کیوں کہ ہم لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہر قسم کے خطرے کو بھی موڑ لے لیتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے ہر قسم کا راستہ بھی اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو۔ لیکن آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اس زندگی کے اوپر ہماری آخرت کی جو زندگی ہے اس نے چلنا ہے۔ اس زندگی کے اوپر ہمارا آخرت کی زندگی کا فیصلہ آنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جنت میں لے کے جانا ہے یا دوزخ میں لے کے جانا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سب دوست اپنے ذہنوں میں ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ جناب مرنے سے پہلے میں نے دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ جیسے ہم ٹارگٹ بناتے ہیں کہ جناب میں نے اپنا گھر بنانا ہے، ایسے ہمیں ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں جنت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گا کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا ہے، یا مسجد بنوانی ہے، یا کہیں راستے میں کوئی پانی کا بندوبست کرنا ہے، یا کسی غریب کے بیٹے کو تعلیم دلوانی ہے، یا کسی غریب کے بیٹی کی شادی کروانی ہے۔ جب آپ یہ ارادہ رکھیں گے، جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کو اللہ پاک جنت میں ضرور آپ کا گھر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر جتنے مرضی پیسے لگائیں، ہم لوگ دنیا کے کاموں میں جتنے مرضی پیسے لگائیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، لیکن اتنی خوشی کبھی اس وقت تک نہیں حاصل ہوئی جب تک کسی غریب کے بیٹے کی مدد کرنے سے، کسی بیوہ عورت کی مدد کرنے سے، کسی کی بیٹی کی شادی میں مدد کرنے سے جتنی خوشی
ان کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. اتنی خوشی آپ کے دل کو نماز پڑھنے سے. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں. آپ کے اوپر اور میرے اوپر 5 مرتبہ اللہ نے نماز فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک ہم نے مومنوں کے اوپر مقررہ وقت کے اوپر نماز فرض کی ہے. اس لیے ان باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور یہ کام بھی کرنے ہیں، کیونکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے عمل سے اور اس کے فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. پھر دوسری جگہ پہ فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان، بہترین ایمان والا وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. اور انہی کاموں کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں سے بہترین امت ہے، کیونکہ تم خود نیکی کے کام کرتے ہو، خود برائی سے روکتے ہو، دوسروں کو نیکی کے کاموں کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم بہترین ہیں اس وقت؟ کیا ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی جو ذاتی کاموں میں صرف تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنی زندگی اپنی عیش و عشرت کے لیے تو نہیں گزار رہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ پاک نے زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اپنا. فرشتوں نے مخالفت کی، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اس کو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں دنیا کے اوپر. ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک جانور جو صبح اٹھتا ہے، دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں، کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سوتے ہیں. اور کیا ہم لوگوں کی زندگی ان جانوروں کے مطابق آپ مشابہ نہیں رکھ رہی؟ کیا ہم صبح اٹھتے ہیں اور اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں اور شام تک رزق تلاش کر کے پھر اپنے گھر میں جا کر سو نہیں جاتے؟ اپنے دین ایمان سے اور اپنے دل سے پوچھ کے یہ فیصلہ کریں کیا ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیوں؟ اگر کر رہے ہوتے تو آج ہمارے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے. ہمارے ملک کی حالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ان کو اپنی حالت بدلنے کا آپ شعور نہ ہو. بے شک بے شک. ہو سکتا ہے میری باتیں آپ لوگوں کو تلخ لگ رہی ہوں، سخت لگ رہی ہوں، لیکن میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن حق بات ہے، میں مجبور ہوں. اگر میں نہیں کروں گا تو میں خود میں مر جاؤں گا. اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ان کاموں کی طرف توجہ دینی ہے. ان کاموں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا. آمین. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی ان کاموں کی طرف توجہ دیں گے اور میں بھی اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدار والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب ومرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود معبوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين بالحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد عبد الله نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه